جی شیخ لکھ لیجیے۔ قیامت قیامت کی کے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نشانیوں کا۔ علامتوں پر ایمان لانا۔ دیکھو، قیامت کی چھوٹی علامتیں بہت ساری ہیں، جیسا کہ جیسا کہ قیامت کی چھوٹی علامتیں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا لکھے؟ کیا لکھے؟ قیامت کی چھوٹی علامتیں بہت ساری ہے، جیسا کہ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، شروع سے اور ایک بار بولیے نا، میں کی پرابلم تھی آپ کیا لکھی ہو بتاؤ نا، بتا رہی ہوں۔ جو قیامت لکھے پڑھے۔ یوم آخرت پر ایمان ایمان کے 4 تقاضے ہیں۔ پہلا نمبر ایک، تقاضا، قیامت کی نمبر چھوٹی 1، علامتیں پر ایمان چھوٹی اور بڑی بڑی علامت علامتوں پر ایمان لانا۔ قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامتوں پر ایمان لانا۔ کیا لکھے؟ بولو۔ قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامتوں پر ایمان لانا، جیسا کہ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، ہاں، اس بعد ننگے پیر، ننگے بدن اور بکری چرانے والوں کا، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر اور بکری چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنا۔ زنا کا عام ہونا۔ شیخ پھر سے بولیے نا وہ۔ ننگے پیر، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن اور بکری چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنا۔ کیا لکھے؟ ننگے سر، ننگے پیر، ننگے اور بدن بکری چلانے اور والوں کا بکری چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنا۔ جہل کا عام ہونا۔ جہر، جہالت، جہالت، جہالت کا عام ہونا۔ شراب اور زنا کا عام ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ کیا جا سنا مجھے؟ نمبر ایک، جہالت کا عام ہونا، شراب اور زنا کا عام ہونا، وغیرہ وغیرہ، جی شیخ، وغیرہ۔ مگر جی شیخ، ہو گیا۔ مگر بغیر مگر بڑی علامتیں 10 ہیں، مگر بڑی علامتیں صرف 10 ہیں، جن کے ظاہر ہونے پر قیامت آ جائے گی۔ مگر بڑی علامتیں صرف 10 ہیں، جن کے ظاہر ہونے پر قیامت آ جائے گی۔
مثلا دجال کا ظہور، ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، شیخ جی شیخ لکھیے۔ جیسا کہ دجال کا ظہور، دیکھے جی شیخ، کما دو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا خروج۔ اور یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ وغیرہ۔ 10 علامتیں یاد ہیں ہم لوگ نہیں؟ کہ وہ 10 علامتیں کیا ہیں؟ تو لکھ دیا، سے گنو۔ دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کے اسے قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس جی کے ساتھ جو ہے یہ ایک ایک جانور نکلے گا، اس میں صفا کے پہاڑی سے جو لوگوں سے بات کرے گا، ہو گئی بات؟ پھر جو ہے 3 زلزلے ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں اور شام میں۔ کتنے ہو گئے؟ 3 زلزلے ہوں گے مشرق، مغرب اور شام میں۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا؟ ٹھیک ہے، پھر اس 5 کے بعد جو ہے یہ تینوں ملا کے 3 کرو نا، کتنے ہوئے؟ دیکھو، دجال کا ظہور، عیسیٰ جی علیہ السلام کا نزول، 2 یاجوج ماجوج کا خروج، 3 پھر 3 زلزلے، ایک جانور نکلے گا وہ بھی نہیں، کیا ایک خروج؟ جانور صفا کے پہاڑی سے جانور نکلے گا اور بات کرے گا، یہ 4 ہوئے۔ پھر 3 جی زلزلے، 3 زلزلے، اچھا جی مشرق شیخ میں، مغرب میں اور شام میں۔ اوکے، کتنے ہوگا؟ 7۔ 8 یہ ہے کہ یمن سے ایک دھواں نکلے گا جو لوگوں کو ہانکے گا شام کی جانب، ٹھیک ہے؟ جی کتنے شیخ، ہوئے جی؟ کتنے ہوئے؟ 8 8واں۔ 9واں یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ 9واں، اور ایک باقی ہے 10 جو ہے، جی شیخ، 10 میں ایک اور باقی ہے، 9 ہو گئے نا؟ تم بتاتا ہوں میں، اور باقی 10۔ تو 3 دھواں ہوا، تو 3 زلزلے ہوئے اور ایک دھواں ہوا، یہ ہوا 4۔ اور دھواں شام مانے میں ایک آگ، ایک آگ نکلے گی، ایک آگ ہے، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جو ہے یہ شام شام کی طرح ہانکتی ہو جائے گی۔ ایک آگ، میں ایک دھواں ہے شاید، ایسے کل 10 ہے، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ کے بتاتا ہوں، کبھی آپ لوگ تلاش کر لو پیپر۔ یہ 10 علامتیں اگر ظاہر ہو جائیں تو قیامت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ان 10 علامتوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا، ہوگی بات؟ جی شیخ، ہاں۔ تو نمبر 2، یعنی دوسرا تقاضا، موت اور برزخی احوال پر ایمان لانا۔ کیا شیخ؟ موت، موت موت، اور برزخی احوال پر ایمان لانا، موت اور موت کے بعد برزخی احوال پر ایمان لانا۔ کیا؟ ہاں
क्या लिखे? मौत और बरज़खी अहवाल। मौत, मौत और मौत के बाद, मौत और मौत के बाद बरज़खी अहवाल पर ईमान लाना। इसलिए शेख। यानी मौत जो आती है, कैसे फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं, नेक का कैसे कब्ज करते हैं और काफिर का कैसे कब्ज करते हैं, रूह को ऊपर लेकर जाते हैं, और इस तरीके से जो है कब्र में जो कुछ होता है, जो तीन सवालात होते हैं, और मोमिन के लिए जो जन्नत से खुशबू लाई जाती है, दरवाजा खोला जाता है, और काफिर के लिए जो, इन सारी बातों पर ईमान लाना। हो गए? दो बातें हुई। नंबर तीन, तीसरा तकाजा हश्र व नशर, और हश्र व नशर और मैदान महशर के अहवाल पर ईमान लाना। क्या लिखे? हश्र नशर और मैदान महशर के अहवाल पर ईमान लाना। हाँ, हश्र व नशर यानी अ, हसर से पहले लिखो सूर। सूर, सूर सूर। फूकने, सूर फूकने, हश्र व नशर और मैदान महशर पर ईमान लाना। यानी सूर के बारे में है कि दुनिया को सूर से पहली सूर फूकी जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे सूर से लोग उठेंगे, और उसके बाद मैदान नसर के माने मैदान महशर में फैलेंगे। फिर वहां मैदान महशर में जो हिसाब होगा, आमाल वजन किए जाएंगे, और जो हौज कौसर होगा, सिरात से गुजरना, इन सारी बातों पर ईमान लाना। यानी सूर और हश्र व नशर और मैदान महशर के अहवाल पर ईमान लाना। चौथा तकाजा जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना। लिखिए। जी शेख, लिख लिए। जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना। या जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना, यानी जन्नत के ताल्लुक से जो भी अहादीस में वारिद है, जहन्नम के ताल्लुक से जो बातें, सब पर ईमान लाना। उसके बाद लिखो तकदीर पर अल-ईमान बिल कदर। तकदीर पर ईमान लाने के चार तकाजे हैं। तकदीर पर ईमान लाने के चार चार। तकाजे हैं। तकाजे हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला के इल्म अजली पर ईमान लाना। अल्लाह ताला के इल्म अजली, अलीफ जा लाम या, अल्लाह ताला के इल्म अजली पर ईमान लाना। लिख लिए शेख। यानी जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सबका इल्म अल्लाह को पहले से है। अल्लाह ताला के इल्म अजली पर ईमान लाना, यानी जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सबका इल्म अल्लाह को पहले ही से है। लिखे। जी शेख। नंबर दो, लौहे महफूज की किताबत पर ईमान लाना। यानी जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सबको अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में पहले ही से लिख दिया है। लौहे महफूज की किताबत पर ईमान लाना। लौहे महफूज की किताबत पर किताबत। ईमान लाना। लौहे महफूज की किताबत पर लिख लिए ईमान शेख। लाना, यानी जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा,
سب کا علم اللہ کو پہلے ہی سے ہے. نہیں، جو کچھ ہوا، جو ہو رہا، جو ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا. یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوگا، سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے. لکھ دو. ٹھیک ہے. جی شیخ. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا. یعنی اللہ نے بندوں کو اور ان کے اعمال کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا کہ اللہ نے بندوں اور ان کے اعمال کو پیدا کیا ہے. سنا تقدیر کا، سنا مجھے کیا لکھے ہو. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا کہ اللہ نے بندوں اور ان کے اعمال یہ کو پورا پیدا پورا کیا. تقدیر پر ایمان پورا پورا سنو. اللہ تعالیٰ کے عملی ازالی پر ایمان لانا یعنی جو کچھ ہوا اور ہاں؟ جو اللہ تعالیٰ کے، سنو، اللہ تعالیٰ کے فرسٹ ون سے بولو شیخ. شروع سے بولو. تقدیر پر ایمان لانے کے 4 تقاضے ہیں، بولو. اللہ تعالیٰ نے علمی ازلی پر ایمان لانا یعنی جو کچھ ہوا، جو ہاں، ہو رہا اللہ تعالیٰ کے علم ازلی، علمی نہیں، علم، ہے، عین نام میم بس، علم ازلی پر ایمان لانا. یعنی جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب کا علم اللہ کے پاس ہے اور لوح اللہ محفوظ کو کی. پہلے سے ہے. جی. سب کا علم اللہ کو پہلے سے ہے. ہاں سوائے. نمبر 2، لوح محفوظ کی کتابت پر ایمان لانا یعنی جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کو اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ اللہ نے لکھ دیا. پہلے ہی سے نمبر لکھ دیا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے یا ہوگا، سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ہوں نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا کہ اللہ نے بندوں اور ان کے اعمال کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ارکان ایمان کی تشریح. تو اہل سنت والجماعت کے پاس ایمان کے 6 بنیادیں ہیں، یا ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور یوم آخرت کے خیر، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا. تو یہ مؤلف نے کہا. تو ہم نے ہر ایک کی تشریح کی. ایمان باللہ کے 4 تقاضے بیان کیے، ایمان بالملائکہ کے 4 تقاضے بیان کیے، اور ایمان بالکتب کے 4 تقاضے، ایمان بالرسول کے 4 تقاضے، اور ایمان بالیوم الآخر کے 4 تقاضے، اور ایمان بالقدر کے 4 تقاضے بیان کی. ٹھیک ہے. جی شیخ. اچھا، اچھا نوٹ لکھو. جی شیخ بولیے. جزا اور سزا کا تعلق قیامت کے دن، لکھو، قیامت کے دن جزا اور سزا کا تعلق قیامت کے دن جزا اور سزا کا تعلق
لوح محفوظ کی کتابت سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے کرتوت سے ہے۔ کیا لکھے بتا؟ نوٹ: قیامت کے دن جزا اور سزا کا تعلق محفوظ کی کتاب سے نہیں ہے بلکہ انسان کی کرتوت سے ہے۔ انسان کی آج کل اپنی قیامت کے روز کسی کو اگر جہنم میں بھیجا جائے گا اس لیے نہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے، یا جنت میں بھیجا جائے گا اس لیے نہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا جائے گا، لکھا گیا ہے۔ جنت اور جہنم میں اس لیے بھیجا جائے گا اس کے کرتوت کی وجہ سے، جو جیسا نیک عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ نمبر 2، شیخ کو لکھنا مصیبتوں تھا، پر کیا لکھے؟ میں خالی وہی اتنا ہی بات لکھے۔ میں جو لکھا بتایا وہی کافی ہے۔ یعنی قیامت کے روز، دیکھو جی قیامت کے روز انسان کو جو جزا دیا جائے گا، جو بدلہ دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی، جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ اس لیے نہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس لیے بلکہ اس کے اعمال کی بدولت اسے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لکھے؟ جی شیخ۔ اس کے بعد لکھو نوٹ نمبر 2، تقدیر مصیبتوں میں انسان کے لیے سہارا ہے اور اس سے اسے تسلی ہوتی ہے۔ تقدیر مصیبتوں میں انسان کے لیے سہارا ہے اور اس سے اسے تسلی ہوتی ہے۔ لکھیے شیخ: کیا کیا لکھے؟ تقدیر مصیبتوں میں انسان کے لیے سہارا ہے اور اس سے اسے تسلی ہوتی ہے۔ نمبر 3 لکھو، تین، نوٹ نمبر 3۔ گناہوں کے لیے گناہوں کے لیے گناہوں کے لیے تقدیر کا بہانہ بنانا درست نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے گناہ کیا، یہ درست نہیں ہے۔ گناہوں کے لیے تقدیر کا بہانہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ گناہوں کے لیے تقدیر کا بہانہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ لکھ لیے شیخ؟ بس سمجھ گئے؟ یہاں تک یہ ختم ہو گئے۔ کل انشاءاللہ آگے کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل تو چھٹی ہے شاید، ٹھیک ہے؟ اب السلام اس کے بعد علیکم۔ مصطلح پڑھیں گے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.